نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑھ کر کے تمہارے پاس دروازہ کون سا تھا جہاں اگلوں نے بھی عزت پائی، پچھلوں نے بھی عزت پائی؟ ساری عزت کا دار و مدار میرے مصطفیٰ کے قدم تھے۔ اور آج کل ملا کر کے میں اپنی گفتگو کو آخری درجے پر لاتا ہوں یہ کہتے ہوئے، سب سے بڑا حساس اس دنیا میں کوئی تھا جو درد کا احساس کرتا تھا تو وہ آمنہ کا لال مدینے کا تاجدار، جس کے بارے میں میرے امام نے کہا تھا جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر آج کیا گزرتی ہوگی، تمہیں اندازہ ہے اس بات کا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے تلووں میں کانٹا بھی چبھ جائے تو اس کا درد مجھے بھی ہوتا ہے۔ یہ امتیوں کے بارے میں حضور کا فرمان ہے۔ اور جہاں اس نبی کے ان امتیوں کو جو ہمیشہ بیت المقدس کی حفاظت کے لیے اپنی جان وقف کر چکے، جب کاٹا جا رہا ہو، مارا جا رہا ہو، ٹکڑوں میں بدل دیا جا رہا ہو، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کیا گزرتی ہوگی؟ آپ یہ سوچتے ہوں گے مدد کیوں نہیں آتی؟ مدد آئے گی، لیکن یہ امتحان کی گھڑی ہے، پوری دنیا کو دیکھا جا رہا ہے اس میں کتنے پیوریٹی والے ہیں، اخلاص والے کتنے ہیں اور کتنے صرف تماشا دیکھنے والے ہیں، یہ بھی دیکھا جائے گا۔ کربلا کا میدان جس طرح امتحان کی گھڑی تھا، اسی طرح آج کا دور بھی امتحان کا وقت ہے، یہ سارے مومنین کو دیکھا جا رہا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے جب ہمارے گھر سے جنازہ نکلتا ہے تو غم اتنا ہوتا ہے کہ بندہ توبہ کر لے، مولا میرے بھی جانے کا وقت قریب آ جائے گا۔ جب موت دیکھتا ہے انسان گھبراتا ہے، ڈرتا ہے اور توبہ کر کے باز آتا ہے۔ اور آج اتنے بڑے بڑے حادثے دیکھ کر کے اگر کوئی نہیں سدھرتا تو پھر اس کے سدھرنے کی امید بھی نظر نہیں آتی۔ اس لیے میرے عزیزوں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو احساس ہے وہ حضور یہی فرماتے ہیں۔ حضور نے فرمایا، حدیث پاک ہے، من اصبح منا من لم یہتم بامرنا فلیس منا، جو اس حال میں صبح کیا کہ میری امت کے بارے میں کچھ سوچا نہیں، وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ کتنے ہیں ہم میں سے جو صبح کرتے ہیں اور رسول اللہ کی امت کے بارے میں کہتے ہیں؟ آپ کو پتا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جس نے میری امت کی مغفرت کی دعا کر دی میری شفاعت اس پر واجب ہے۔ حضور کی امت کے لیے صرف دعا بھی کرتا ہے تو حضور فرماتے میری شفاعت ہے اس پر۔ تو آج یہ احساس پیدا کرو، درد پیدا کرو ایک دوسرے کا، اور ان مومنین کے لیے باضابطہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ۔ دعا مومن کا ایک ہتھیار ہے۔ جب احساس کے دل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پکارا جاتا ہے تو عرش الہی بھی ہل جاتا ہے اور دعائیں باریاب ہوتی ہیں اور مدد ضرور آئے گی۔ عزیزان گرامی وقار، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس دربار سے ہماری دوری یا آج ہمارے درمیان انتشار پیدا کی ہوئی ہے۔ ہم جو بھٹکے ہوئے ہیں، بگڑے ہوئے ہیں، جگہ جگہ الگ الگ جماعتوں میں، ٹکڑوں میں تبدیل ہیں، ایک ہی وجہ ہے، جس رسی کو ہمیشہ پکڑنے کے لیے کہا گیا تھا وہ رسی ہاتھ سے چھوٹتی ہے تو پھر نہ تمہارا نگہبان تمہیں نظر آتا ہے، نہ تمہاری جماعت کا تمہارا کوئی شناخت تمہاری باقی رہ جاتی ہے۔ اس لیے جس رسی کو پکڑنے کے لیے کہا گیا ہے وہ رسی کوئی اور نہیں، وہ رسول اللہ کی ناموس کی، ان کی عزت کی، ان کی سنتوں کی رسی ہے۔ آ جاؤ اے نوجوانوں، عزت وہیں پر ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت تو اللہ کے لیے ہے، عزت تو رسول کے لیے ہے اور عزت ایمان والوں کے لیے ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے اگر تم عزت ڈھونڈتے ہو ہرگز ممکن نہیں۔ آبرو ماں نام مصطفیٰ، ہم سب کی عزت و آبرو نبی کے نام سے وابستہ ہے۔ آج تو آج ہے، یہ سب پکارنا چھوڑ دو دنیا کو۔ دنیا بہری ہے، گونگی ہے، تمہاری بات نہ ان کے کانوں میں جاتی ہے نہ دلوں پر اترتی ہے۔ یہ مدد کی دعائیاں دینا بند کر دو، اس دنیا کو پکارنا چھوڑ دو، اس لیے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے یہاں پر بھی اور آخرت میں بھی ہمارا اگر کوئی نگہبان اور پاسبان ہے وہ محمد الرسول اللہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ حشر کے میدان میں آپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ یہ سنو تو دل باغ باغ ہوتا ہے۔ اے نوجوانوں توجہ سے،
हुजूर फरमाते हैं मैदान महशर में एक ही कैफियत हुजूर ने बताई और दीगर बहुत सारे हैं, उसमें एक कैफियत मेरे आका ने जो फरमाया, फरमाते हैं मैदान महशर में जहां जम्मे गफीर होगा, पूरे इंसान जमा होंगे, हुजूर फरमाते हैं मेरे कंधे पर चादर पड़ी होगी, मेरे कंधे पर चादर होगी और वो कभी कभार खसक कर गिर रही होगी, मैं एक हाथ से अपनी चादर संभाल रहा हूंगा और एक हाथ से अपने उम्मतियों को पकड़ पकड़ कर जन्नत में ले जा रहा हूंगा। जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए, उस भरे महशर के मैदान में हमें पहचानने वाला कोई है तो वो रसूलुल्लाह की जात है। जब तुम्हें पता है नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वहां पर भी हमें नहीं छोड़ना चाहते, कब्र के हालात के बारे में भी बुजुर्गों की रिवायतें पढ़ो, बुजुर्गों के मुतालिक ये क्या आपने नहीं पढ़ा, एक मोमिन साले जब कब्र में जाता है मुनकर नकीर के आने से पहले रसूलुल्लाह तशरीफ लाते हैं और फरिश्तों से कहते हैं जरा आहिस्ता से जगाओ, बड़ा थक करके आया है, ये मेरा गुलाम है। ताजुश शरिया ने ये फरमाया था बारगाह मुस्तफा में, या रसूल अल्लाह मैं मरूं तो मेरे आका ये मलाइका से कहना इसे कोई मत जगाना, अभी आंख लग गई है, तेरे दामने करम में जिसे नींद आ गई है, जो फना न होगी उसे जिंदगी मिली है। ये उनसुर इसलिए मैं बता रहा हूं, वो खबर में भी हमारे पास आने वाले हैं और हश्र में भी आने वाले हैं। इसीलिए आला हजरत की सुनो, आला हजरत ने क्या फरमाया, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। एक बात समझ करके चले, जो मोहब्बत हमें हर खौफ से आजाद करती है, हर खौफ से आजाद करा देती है, वो मोहब्बत मेरे मुस्तफा की है। आज हम वही लेकर के चलते हैं, आगे चले पीछे चले, उधर जाएं इधर जाएं, हजारों के मजमे में हम भी चलते हैं तन्हा, कुफार और मुशरिकीन के नरगे में भी हो, खौफ इस बात का नहीं आता कि ये इधर से गर्दन मारेंगे उधर से मारेंगे, इस बात का डर नहीं है, इसलिए कि नबी पाक का दामन साथ में है, जिस जगह भी जिंदगी की शाम हो जाए, अरे हम तो कफन साथ लेकर चलते हैं, हमारा तो अहद ये है, जिंदगी तो यूं भी किसी दिन खत्म होना ही है, आज या कल किसी बिस्तर पर पांव रगड़कर मरने से तो अच्छा है नबी का नाम लेकर के दुनिया से चले जाए। इश्क गर जुर्म है तो फांसी की सजा दो मुझको, इश्क गर जुर्म है फांसी की सजा दो मुझको, दरे महबूब पे लेकिन ये सजा दी जाए। आशिक रसूल की तलब यही है। आप सबसे मैं यही कहता हूं, खौफ निकालो, डर निकालो, उस नबी पाक से मोहब्बत करना जुर्म है, हम करोड़ बार ये जुर्म करने को तैयार हैं। उनका नाम लेना दुनिया के नजदीक आतंकवादी है, तो हम ऐसे आतंकवाद होने पर फख्र भी करते हैं, ये कोई डर की बात नहीं है। नबी पाक की मोहब्बत का ऐलान करना, उनके दामन को थामे रखना तुम्हारी नजरों में जुर्म है, हम इसको नहीं मानते, इस जुर्म को हम करोड़ बार करने को तैयार हैं। अजीजा ने गिरामी वकार, ये जज्बा लेकर के चलो जो सैयदना उमर फारूक ने कहा था। हुजूर ने उनसे पूछा था, उमर जब कब्र में दो फरिश्ते आएंगे, काले चेहरे वाले, नीली आंखों वाले, और वो उठाएंगे मुर्दे को और सवाल करेंगे, उस वक्त तुम क्या करोगे? उमर फारूक ने क्या कहा था? पूछा, या रसूल अल्लाह, जब वो फरिश्ते कब्र में आएंगे मेरी मौत के बाद, सिर्फ सवाल ये है आका, आज जो मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, क्या ये मोहब्बत उस वक्त भी बाकी रहेगी? नबी पाक ने फरमाया, उमर ये दूसरों की मोहब्बत है जो मौत के साथ खत्म होती है, मुझसे जो मोहब्बत करता है वो हश्र तक बाकी रहेगी। तब जवाब क्या है? सुनो जवाब क्या है। हजरत उमर मजलिस से उठ गए, कहा, या रसूल अल्लाह, अब जो मुनकर नकीर फरिश्ते आने वाले हैं वो मेरे ऊपर छोड़ दे, मैं खुद निपट लूंगा।
جب نبی پاک کی محبت ساتھ ہے تو پھر ڈر کس بات کا ہے، خوف کس بات کا ہے؟ اسی لیے آج اس میں کمزوری آئے تو بندہ ڈر کے جینے لگ جاتا ہے، سہم سہم کر کے جینے لگتا ہے۔ لوگ ٹوپیاں چھپا رہے ہیں، داڑیاں منڈا رہے ہیں کامن بننے کے چکر میں، پھر بھی دنیا تمہیں جانتی ہے اس نبی کے نام پر۔ اسی لیے اگر ان کے غلام ہونے پر تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہے، کھل کر کے غلامی کرو، کھل کر کے غلامی کرو میرے نبی پاک۔ اس لیے کہ میں بار بار ایک جملہ کہتا ہوں، آج دنیا کو چوٹی رکھنے میں شرم نہیں آتی تو ہمیں داڑھی رکھنے میں کیوں شرم آئے؟ کیوں شرم آئے؟ ارے لوگ ننگے گھومنے پر فخر کر رہے ہیں، ہم نبی کی سنتوں پر فخر کریں، حضور پاک کی سنتوں پر فخر کرے۔ بس میرا یہ جملہ ہے، آج اس بات کو سمجھ کر کے چلو، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دو، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لاح قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔